پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں اس وقت کئی خبریں زیر گردش ہیں اور ان پہ بات ہو رہی ہے. ایک تو واقعہ ہے جی، کچھ ہندو، پاکستانی ہندو وہ انڈیا گئے، شاید زائرین کی صورت میں یا کسی صورت میں وہ اپنے کام سے گئے. وہ 11 ہندو ڈاکٹر صاحب وہ راجستھان کے علاقے میں انہیں قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا یا غائب ہو گئے. ان کی کیا صورتحال ہے، ان کا کیس کیا ہے؟ انڈیا اس کی کوئی نہ جواب دے رہا ہے نہ خبر دے رہا ہے. پاکستان کے جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بہت مضطرب ہے. وہ بلکہ انہوں نے احتجاج بھی شروع کر دیا اسلام آباد میں بھی اور جگہوں پر بھی. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر وہ جو ہندو ملک ہے وہاں ہندو جو گئے ہیں وہ کہاں غائب ہوئے ہیں، کیسے قتل ہوئے ہیں، اس پہ وہ بڑے مضطرب ہیں. دیکھیں، جو ظالم ہوتا ہے، جس کو ظلم کی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ظلم کا شکار کون ہو رہا ہے. لہٰذا انڈیا کے اندر چاہے انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر جو مظالم پہلے سے ڈھائے جا رہے ہیں وہ ہوں یا کشمیر کے اندر ڈھائے جانے والے مظالم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، خاص طور پر یہ تو ایک اپنی حکومت کو اور اپنی اس ریاست کو ایک راگ سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یعنی کوئی دنیا کا قانون، کوئی بین الاقوامی قانون اور کسی بھی طرح کے قانون کی پاسداری نہیں، بلکہ یہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کے قانون کی بھی پاسداری نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں کے خون پہ تو کوئی احتجاج نہیں کرتا پوری دنیا میں. تو ہندو برادری اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستانی شہری ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا کنسرن بالکل بجا ہے. یہ صرف پاکستان کی ہندو برادری کا ہی کنسرن نہیں ہے، پاکستانی گورنمنٹ کا اور پاکستانی عوام کا، ہم مسلمانوں کا بھی کنسرن ہونا چاہیے. جو پاکستانی شہری ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے بارے میں جو ایٹراسٹیز اور جو مظالم ڈھائے جاتے رہے اور ڈھائے جا رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں دنیا کوئی نوٹس لیتی اور اس کے بارے میں کچھ کیا ہوتا تو آج شاید یہ واقعہ جو ہے رونما نہ ہوتا. تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک اکراس دی بورڈ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، ریگارڈلیس کہ وہ ہندو ہیں یا وہ مسلمان ہیں، کوئی بھی آخر انسان ہے. لیکن انسانوں کو اگر آپ مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر کے اور مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے راستے میں کوئی آپ سدباب نہیں کریں گے اور رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تو پھر صرف ہندو نہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں جس میں عیسائی بھی نہیں بچے اور عیسائیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ظالمانہ یعنی رویہ رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے، تو پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کو اس احتجاج کو کشمیر کے ساتھ ملا کے کرنا چاہیے اور پوری دنیا کو ان سارے مظالم کا نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستانی قوم بھی بجا طور پر احتجاج کر رہی ہے اور ہندو برادری بھی بجا طور پر احتجاج کر رہی ہے اور اس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، انڈیا شاید انسانیت بھول گیا ہے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے شاید مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انڈیا میں، کشمیر میں. لیکن وہاں دیکھیے کہ عیسائی کمیونٹی بھی محفوظ نہیں ہے. اب وہ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کر رہا ہے. اچھا، ایک اور ڈاکٹر صاحب بات جو ہے پاکستان کے خلاف، یورپی یونین میں انڈیا نے ایک خط لکھ دیا ہے یا کہہ لیجئے کچھ اپنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ باسمتی چاول جو ہے یہ انڈین پروڈکٹ ہے اور اس کو بطور انڈین پروڈکٹ کے وہاں رجسٹر کر لیا جائے. خیال اس کا یہ ہے کہ اس سے پھر پاکستان یا تو اپنا باسمتی چاول بیچ نہیں سکے گا یا پھر وہ انڈیا کو رائلٹی دے گا. حالانکہ تاریخی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ٹھیک ہے، پاکستان بن گیا، بھارت مشرقی پنجاب میں بھی یہ اگتا ہے، کشمیر میں بھی، لیکن زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اب یہ پاکستان کے لیے ایک بھی مسئلہ ہے اور اس پہ غور بھی ہو رہا پارلیمنٹ میں، پارلیمانی کمیٹی بن گئی. ظاہر ہے اس کے اوپر تو میرے خیال میں جو سنجیدہ حلقے ہیں اور خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے اور پھر خاص طور پہ جو ہماری جو ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان ہے، اس کو اس کے اوپر سنجیدہ غور و خوض کرنا چاہیے اور جس فورم پہ اٹھائے جانے کی ضرورت ہے وہاں اٹھانا چاہیے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری شاید سابقہ حکومتوں کی یا اب تک کی ہماری جو ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان ہماری یہ نیگلیجنسی ہے، اور ہماری یہ ہم نے یہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اگر ہم نے اس پروڈکٹ کو بطور پاکستانی پروڈکٹ کے پوری دنیا پر متعارف نہیں کروایا۔ اس سے پہلے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ پاکستانی نمک جو ہے وہ انڈیا کی مہر کے ساتھ بکتا ہے، پاکستانی چاول بھی انڈیا کی مہر کے ساتھ بکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہماری پالیسیز کے اندر لوپ ہولز ہیں جن کا فائدہ انڈیا اٹھاتا ہے، یا پھر ہمارے پاکستانی ٹریڈرز کے اندر کوئی ایسے ٹریڈرز، ایسے غدار موجود ہیں جو انڈیا سے زیادہ فائدہ لے کر پاکستانی پروڈکٹس کو اس طرح سے پوری دنیا میں ان کی بے قدری بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان کا بھی بہرحال نشاندہی ہونی چاہیے، اور ان کو بھی نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے اگر کوئی ایسے عناصر پاکستان کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں اور پاکستانیت کو اور پاکستانی ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو باسمتی چاول کی بات ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا، اور جب جو چیز حقیقت ہے، اگر آج انڈیا نے خط لکھا بھی ہے تو یہ تو میرے خیال میں چیلنج بھی ہو جائے گا، اور جب حقیقت کی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس خط کی کوئی حیثیت نہیں، بشرطے کہ اس کیس کو عالمی سطح پر پورے جو متعلقہ فورمز ہیں ان کے اوپر پوری شد و مد کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہے بڑا قدرت کا خاص تحفہ باسمتی چاول جو ہے، یہ تجربات ہوئے ہیں امریکہ میں اور جگہ پر بھی، لیکن یہ مہک، یہ خوشبو، یہ ذائقہ جو قدرت نے ہمیں دیا ہے یہاں، یہ کہیں نہیں آ سکا۔ فلپائن جو ہے وہ سب سے بڑا گروور ہے چاول کا، اور اس کے لیکن جو پاکستان کے اندر چاول اگتا ہے اس کے اور بھی ملک بہت سارے جو ہے چاول اگاتے ہیں، لیکن جو باسمتی چاول ہے جس کو میرا خیال ہے پاکستانی پروڈکٹ کے اعتبار سے اس کا نام سپر کرنل رکھا گیا ہے، وہ جو سپر کرنل ہے، ویسے بھی جس چیز میں کوئی عسکری حوالہ آ جائے، ہمارے کرنل کا لفظ آ گیا، اس میں عسکری حوالہ آ جائے، وہ چیز تو ویسے ہی اس کا معیار مانا جانا سپر ہو جاتی ہے، اس کا معیار بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک آن اے لائٹر نوٹ تھا، لیکن پاکستانی باسمتی واقعتاً جو خوشبو اور جو ذائقہ اس کے اندر ہے کسی دنیا کے کسی اور چاول کے اندر نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت معروف تفسیر کا پروگرام بھی کرتے ہیں، اسلامیات آپ کا سبجیکٹ ہے، ڈین ہیں آپ فیکلٹی کے پنجاب یونیورسٹی میں۔ ایک بڑی سیرت کا ایک بڑا پیارا سبق ہے جو ہم ہمیشہ سے پڑھتے آئے، ظاہر ہے وہ احادیث کی کتب میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پر نور مرحلہ جب آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے، اور پھر وہیں پہلی وحی نازل ہوئی، آپ تشریف لائے سیدہ خدیجہ کے پاس جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، اور اس وقت آپ کی ایک کیفیت تھی، چونکہ آپ نے ایک فرشتے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو یہ فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دیجئے، اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ہمارے ایک معروف اسکالر ہیں جن کے خیالات اکثر مختلف ہوتے ہیں ہماری روایت سے، ہماری ایک تاریخی اور تفسیری یا اسلامی روایت سے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، گھڑا گیا ہے، اور یہ ان کے خیال میں کوئی شایان شان بھی نبوت کے نہیں ہے۔ آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو دینی علوم سے نابلد ہونے کی ایک علامت ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہتا ہو یا دنیا اس کو اسکالر سمجھتی ہو، جس کو قرآن و سنت کی تفہیم ہی درست طریقے سے حاصل نہیں ہوئی، وہ بڑا اسکالر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جب آپ قرآن کو لغت کی مدد سے سمجھنا چاہیں گے تو قرآن کا کبھی بھی آپ صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل کے اندر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صاحب قرآن سے جدا کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کبھی بھی قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کی معنویت اور مقصدیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا کوئی بھی دنیا کا اسکالر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے بغیر قرآن کو لغت کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ اس کو عربی آتی ہے، وہ عربی زبان کے اوپر اس کو عبور ہے، تو یہ دین کی تفہیم کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے کہ کسی کو عربی زبان کے اوپر عبور ہو۔ کیوں؟ عربی تو ابو جہل کو بھی بہت آتی تھی، ابو لہب کو بھی بہت آتی تھی، اور صحابہ بھی جا کے سیکھتے تھے قرآن مجید، اور حالانکہ عربی آتی تھی۔ قرآن سیکھنا ایک بالکل الگ موضوع ہے اور الگ فیلڈ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، اور دین اس چیز کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، نہ کہ جو لغت کی مدد سے سمجھ میں آیا۔ آج اگر کسی شخص کی سمجھ میں لغت کی مدد سے کوئی چیز آتی ہے وہ غلط ہے اگر وہ ٹکراتی ہے اس سکھائے ہوئے دین سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔
سکھایا. رہ گئی بات غار حرا کی, اور اس میں یہ جو یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف ہے یہ بات, اور اس طرح کا واقعہ کہ آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی, یا آپ کے اوپر کوئی ایک بخار کسی کیفیت طاری ہو گئی اور پہلی وہی سردی لگنے لگی, یا کوئی ایسی کیفیت, تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان کے خلاف ہے. میرے خیال میں انتہائی کمزور فہم کی علامت ہے یہ اعتراض. اس کی وجہ یہ ہے, یعنی یہ تو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے اگر قرآن کو وہ پڑھتا ہے اور قرآن کا وہ واقعی حقیقتاً طالب علم ہے, تو اس کو قرآن میں سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, کہ ہم نے اس کو تو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر اس کو پیش کیا, فابین ان یحملنها, اور دنیا کی یعنی جن کو ہم سخت ترین مخلوق کہتے ہیں قرآن نے اس کا حوالہ دیا, یعنی پہاڑ سختی کی علامت. جی بالکل, زمین کو تھام رکھا انہوں نے. قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ پر بھی یہ پیش کیا گیا, فابین ان یحملنها, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے, تو انسان نے اٹھا لیا. سورہ حشر کے اندر قرآن فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, یعنی یہ اس قدر قرآن کا جو تحمل ہے اس قدر بھاری چیز ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کے کلام کا تحمل کر سکتی. اس کا تحمل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے. سبحان اللہ. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کا بیان ہے. اس بے وقوف اور احمق کو یہ نہیں پتا, جو بھی اسکالر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان بیان ہوئی ہے بخاری شریف کے اس حدیث میں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس قرآن کا تحمل فرمایا اور آپ کے قلب اطہر نے اس کا تحمل فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوا, اور ایک ذرا سی کپ کپی ہی تھی, طاری ہوئی تھی, آپ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے. آپ کا قلب اطہر گویا پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا. اور قرآن کا یہ بیان بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کو تحمل کرنا ساری مخلوقات سے افضل اور آپ کی افضلیت کی علامت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر وہ واحد چیز تھی جس نے قرآن کا تحمل کیا. اب وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غار حرا میں بیٹھے ہیں, اور غار حرا میں بیٹھے کیوں ہیں یہ کہتا ہے کہ من گھڑت واقعہ ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از بعثت کی زندگی کے واقعات یہ لے آئے. یعنی جو اسکالر یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں یہ واقعات من گھڑت ہیں, تو وہ من گھڑت پھر صحیح واقعات بھی تو بیان کرے اس کی جگہ پہ. سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر, اور یہ تو متفقہ مسئلہ ہے, ایک مسلمہ مسئلہ ہے, اقبال اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, یعنی ہر شخص نے اس کو حرا جو ہے وہ دیکھیں. اور پھر دوسری بات, آپ حرا پہ جا کے دیکھیں, اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے, آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ حرا, غار حرا کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بڑا ہی شاندار اور پوری اس کے اندر معنویت ہے اور مقصدیت. میرے والد گرامی مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب 1951 میں حج پہ گئے پہلی دفعہ, تو میرے چونکہ دادا مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے 1929 سے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے, اور وہ باقی کی زندگی انہوں نے وہیں پہ گزاری, 45 سال وہیں رہے اور مسجد نبی میں درس حدیث دیتے رہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں جب گیا تھا پہلی دفعہ تو میرے والد صاحب یعنی میرے دادا ان کو غار حرا پہ لے گئے. صحیح. اور وہ کہتے ہیں غار حرا پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ محی الدین, میں تمہیں بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کا اور اس مقام کا انتخاب کیوں فرمایا. صحیح. اور کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ, آپ اگر جائیں نا غار حرا میں, تو وہ ایسے ہی ہے, بس پتھر جڑے ہوئے ہیں, کوئی غار ایسے نہیں ہے کوئی بہت, بلکہ بہت مشکل راستہ ہے, چوٹی پہ جا کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے. اچھا, وہاں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ ایک مطلب یوں کہیں چھوٹا سا کورٹ یارڈ صحن سا بنا ہوا ہے, اور پھر آگے چھوٹی سی وہ جو چھت بنی ہوئی ہے, اور چھت پہ آپ دیکھیں تو سامنے جو ہے وہاں سے پتھر کے سامنے سے ایک سوراخ ہے, اور سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے. آپ وہاں بیٹھے ہوں, وہاں کھڑے ہوں, تو سامنے اس میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ڈاکٹر صاحب اس وقت, اب تو بلڈنگ بہت بن گئی ہیں. نہیں سر جی, اب بھی نظر آتا ہے, اب بھی نظر آتا ہے, اب بھی اس سوراخ میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. اور باقی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہاں کھڑے ہو کے دیکھو کیا کچھ نظر آتا ہے. بیت اللہ نظر آ رہا ہے, سوراخ کے علاوہ بھی آپ کھڑے ہو کے دیکھیں وہ دیوار سی بنی ہوئی ہے, ادھر سٹف ہے بالکل چٹان اس طرح سے.
تو سامنے جو ہے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، آبادی نظر آ رہی ہے، بادل نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، صحرا نظر آ رہا ہے، درخت نظر آ رہے ہیں، چرواہے بکریاں چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دور سے دیکھا کہ انہوں نے دکھایا کہ اس وقت سمندر بھی نظر آتا تھا جو وہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، اور ظاہر ہے اس وقت پولیوشن اتنی نہیں تھی اور سمندر بھی نظر آ رہا تھا. گویا جتنے مظاہر فطرت تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے نظر آتے تھے. اور مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنا تو قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، یعنی یہ بڑی سوٹیبل جگہ تھی اس کا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مظاہر فطرت پر غور و فکر کر کے کائنات کے خالق کی طرف پہنچنا چاہتے تھے، اور وہاں پہ آپ غور و فکر جس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا آپ نے بیٹھ کے تفکر فی الخلق فرمایا تاکہ خالق تک پہنچا جا سکے، یہی تو طریقہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل از بعثت زندگی ہے وہ بھی قرآن کی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے عین مطابق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دی. لہٰذا یہ غلط فہمی اسلام کے بارے میں جو مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے. بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبل از بعثت زندگی ہے وہ ہم سے چھپائی گئی ہے، پتہ نہیں وہاں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اور اب یہ پتہ چلا کہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ من گھڑت کہہ دیا گیا ان واقعات کو. تو حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور تھوڑا سا سمجھنے والا دل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کو سمجھنے کی تڑپ موجود ہو، تو ان دونوں میں نہ کوئی تفاوت ہے اور نہ ہی اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علو و شان ہے اس کے اندر کوئی کمی آتی ہے. قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کی حیات طیبہ کے سارے واقعات میں، اور خاص طور پر یہ واقعہ جو قرآن کے نزول کا یعنی پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہے، اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو و شان کا اظہار ہے کہ دنیا کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جو اللہ کے کلام کا تحمل کر سکتی. تحمل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے کیا. یہ ہے اس واقعے سے جو مفہوم برآمد ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. ناظرین اکرام، یہ سوال آخر کیوں اٹھایا گیا؟ اتنی صدیاں بیت گئیں، ہمارے محدثین، مفسرین، علماء اکرام، ریسرچ سکولرز، ایک متفقہ چیز تھی، اس پہ ایک اجماع کی کیفیت تھی گویا کہ، اور بڑی ایک یعنی کہ بخاری شریف میں کسی چیز کا آ جانا بہت بڑے اعتبار اور اعتماد کا نام ہے. آخر یہ سوال کیوں اٹھایا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے. وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، سوال تو ہو گیا غار ہرا کے بارے میں، جو اشکال آیا تھا اس کا جواب آپ نے بڑا تسلی بخش دے دیا، اور اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ سمجھ کی کمی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ شان کی کمی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا ہے، وہ سیرت ہو، وہ زندگی ہو، وہ نبوت سے پہلے و بعد میں، وہ شان میں اضافہ ہی ہے، کمی کوئی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بخاری میں بے شک آیا ہے یہ، لیکن میری سمجھ میں آتا ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا. کیا یہ رویہ ٹھیک؟ دیکھیں، یہ رویہ آج پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوا. یہ یوں کہہ لیجئے کہ عقل پرستی ایک پوری اس کی تاریخ ہے، اور یہ اسی کی ایک آف شوٹ ہے کہ اپنی عقل کو فائق سمجھنا. اور جتنی عقلی تحریکیں ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر موجود ہیں، آپ معتزلہ سے لے کر دیکھ لیں، ساری عقلی تحریکیں یہی رویہ رکھتی تھیں کہ جو چیز ہماری عقل میں آتی ہے ہم اس کو سمجھیں گے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہم اس کا انکار کر دیں گے. مغرب نے جو 20ویں صدی کے اندر جو رویہ اختیار کیا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی رویہ ہے. یعنی اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ یہ لاجیکل یعنی منطقی تجربیت کا، یہ منطقی اثباتیت کا یہ دور ہے. اور وہ کہتے ہیں منطقی اور سائنسی، لاجیکل اینڈ سائنٹیفک پازیٹیوزم. اگر ہے سائنسی طور پر کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے، منطقی طور پر اٹ میک سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس. دین ایمان کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. دین اس سائنٹیفک نالج کے ذریعے، سائنٹیفک نالج جو ہے یہ حقیقت سے بہت دور ہے، اس کا تعلق صرف پروسیجر کے ساتھ ہے. پروسیجر کیا ہے؟ مشاہدہ، اور پھر اس کے بعد مفروضہ، اور مفروضے کے بعد تجربہ، تجربے کے بعد کلیہ. اگر اس سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر اگر پورا اترتا ہے تو اس کو وہ علم قرار دے دیتے ہیں، اور اگر پورا نہیں اترتا تو اس کو علم قرار نہیں دیتے. اصل میں ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے
پہلے حقیقت اہم ہوتی تھی، اب حقیقت نہیں، اب طریقہ کار اہم ہے، لہٰذا حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو بھی اس طریقہ کار کے اوپر پورا اترتا ہو تو وہ درست ہے، اور نہ اترتا ہو تو وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تاریخی عقل پرستی جب جدید سائنس کے ساتھ ملی ہے تو اس نے ایمانیات کا انکار کیا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم رکھتے ہیں ان کے دلوں میں تو خشیت آتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ والا علم اگر جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں بلکہ پروسیجر کے ساتھ ہے اور طریقہ کار کے ساتھ ہے، اگر یہ والا علم لیں تو انسان کے اندر تو اور زیادہ بے باکی آتی ہے اور بے خوفی آتی ہے۔ تو جس علم کے بعد خشیت پیدا نہیں ہوتی وہ علم کہلانے کا دراصل حقدار ہی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کے علم کے حوالے سے یہ رویہ انتہائی خوفناک ہے، اور یہ تاریخ میں بھی جس دبستان عقل نے یا عقلیت پرستوں کے ایک گروپ نے جس طرح سے بنیادی حقائق اسلامیہ کا انکار کیا، اسی کا ایک شاخسانہ اور اسی کی ایک آف شوٹ اور اسی کا ایک مظہر یہ ہے۔ وہ دور جدید کا کوئی آدمی سائنس کے نام پر کرے یا یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا یا یہ سینس نہیں بنتی، ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ جو چیز ہماری عقل اور فہم میں رکاوٹ بنتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی عقلیت پرستی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور عقلیت پرستی یا شریعت پرستی اسی بات کو تو امتحان ہے کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کو دیکھیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں راتوں رات آسمان سے ہو آیا ہوں اور میں نے دیکھ لیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کی زبان سے یہ سنا تھا، اور آپ نے یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقل میں بات نہیں آتی، زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہیں دیتے، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ لیکن جب اسی کافر نے یہ کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں، بلکہ آپ ابھی بھی مسجد نبی میں بیٹھے یہ بیان کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کیے بغیر، وہاں جا کے پوچھے بغیر یہ فرما دیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر ایسے ہو گیا ہے۔ یہ ہے ایمان کا معاملہ۔ لہٰذا جو لوگ ایمان کی حقیقت سے دور ہیں وہ پھر جب سائنسی بنیادوں پر یا ان حقائق کی بنیاد پر جن کا تعلق صرف اور صرف طریقہ کار کے ساتھ ہے اور بنیادی حقیقتوں سے نہیں ہے، جب اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ عبس ہے، اور اس میں مفسرین بھی لکھتے ہیں اور لوگ اس کو پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی جو ہے اس کی بجائے آپ کی توجہ جو تھی وہ قریشی سرداروں کی طرف تھی، اور یہ بھی جسٹیفائیڈ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی نقطہ نگاہ سے جسٹیفائیڈ بات ہے کہ آپ ان کو سرداروں کو اہمیت دے رہے تھے کہ ان میں سے ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو جائے گا تو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا، لہٰذا یہ دعوتی حوالے سے اہم ہے اور جسٹیفائیڈ۔ لیکن اس کو بھی سمجھے تو دراصل ہوا کیا ہے کہ قرآن نے قریشی سرداروں کو اوقات بتائی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ نہیں پلائی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قریشی سرداروں کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم اپنے آپ کو جو سردار سمجھتے ہو، تم سب کے مقابلے میں یہ اکیلا نابینا صحابی جو ہے یہ تم سے افضل ہے اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کا بیان ہے۔ اگر ہم اس نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کہیں تنقیص ہوئی ہے قرآن میں، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کے منافی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ایک ٹرینڈ کافی بنا رہا اور اس پہ لوگ شریک ہوتے رہے، ٹویٹس ہوتے رہے، آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے۔ آرمینیا ڈاکٹر صاحب ایک عیسائی مطلب کہ ملک ہے، آذربائیجان مسلم ملک ہے، تو ان کا آپس میں تعلق یہ رہا کہ پہلے یہ آذربائیجان جو ہے اور آرمینیا یہ رشین سٹیٹس تھیں، مطلب ان کے زیر سایہ۔ جب رشیا ٹوٹا تو یہ الگ الگ ریاستیں آزاد ہوئیں، سب سے پہلی جو ریاست آزاد ہوئی وہ آذربائیجان تھی۔ اچھا، آذربائیجان کا جھگڑا آرمینیا کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آذربائیجان کا ایک ایسا حصہ ہے اس ملک کے اندر جس میں آرمینین زیادہ ہیں، کرسچن ہیں وہ۔ اچھا، انہوں نے جب آزادی ملی تو یہ خط ایک لکھ دیا، یا کہہ لیجئے کہ اپنا اپیل کر دی عدالت میں دونوں طرف، ادھر کہا ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ادھر کہا کہ آذربائیجان میں کہا کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو ویلکم کرنا تھا، کر لیا۔
ادھر عدالت نے انکار کر دیا، لوگ اٹھے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنا ایک حصہ ملک کا ہم انہیں دے دیں، بے شک آپ ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ نکلے ڈاکٹر صاحب جلوس کی صورت میں، تو آرمینین فوج نے گولیاں چلا دی ڈائریکٹ، یہاں سے تنازع کا آغاز ہوا۔ پھر خیر انہوں نے قبضہ ہی کر لیا، یہاں تک کہ نہ صرف وہ جو علاقہ ہے اس کا قراباغ نام ہے شاید، نگورنو قراباغ، جی اس پہ قبضہ کر لیا، بلکہ یہ راستہ چونکہ نہیں تھا وہاں تک آنے کا، تو جو راستے میں جو علاقے آئے وہ بھی آذربائیجان کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور قبضہ جاری رکھا۔ یہ باتیں اقوام متحدہ میں پہنچی، کچھ 8 قراردادیں منظور ہیں، جیسے ہم کشمیر پہ قراردادیں پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے ایک بھرپور حملہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ حصہ آزاد کروا لیا ہے، اس پہ بہرحال وہ بڑے خوش ہیں۔ ان کی ایک ٹی وی اینکر تھی، وہ یہ جب خبر دے رہی تھی وہ رو بھی پڑی ٹی وی پہ نا، کہ ہم نے وہ اپنے علاقے جو تھے ہم نے آزاد کروا لیے۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ دیکھیں، وطن کے ساتھ محبت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم پاکستانی ہونے کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ محبت کریں، اصل میں جس ملک میں، جس وطن میں انسان رہتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آذربائیجان کے لوگ اور ان کا اگر ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے ملک والے لوگ لے جائیں، یہ اس بات سے قطع نظر کہ وہ مذہبی طور پر بھی ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور مذہبی اختلاف بھی موجود ہو، تو وہ دوسرے لے جائیں، تو ویسے ہی کسی بھی ملک کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں اس کو آپ جو اس کی 90s سے آپ اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو یہ ایک نیا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، اور جب کشمیر پر قبضہ کیا گیا تھا تو بالکل اسی طرح کی سچویشن تھی، اور آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح کشمیر کے اوپر ہم قراردادیں پیش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اس کی قراردادیں بھی 8 جو ہیں اقوام متحدہ میں گئی اور اس کا کوئی حل نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ جانبداری ہے عالمی طاقتوں کی اور عالمی اداروں کی، اور یہ خاص طور پر جو مسلمانوں کے خلاف جو بھی کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے اس کو انڈورس کر دیا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو انڈورس نہیں کیا جاتا، اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا اگر کوئی انڈورس ہو بھی جائے، جیسے کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو جو ابھی 90s سے شروع ہوا ہے اور پھر بھی یہ یعنی تیسری دہائی شروع ہو گئی، تو میرے خیال میں عالمی طاقتوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان اور پاکستانیوں کا جو رد عمل جس کو آپ نے ابتدا میں کہا اور جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، میرے خیال میں یہ فطری بھی ہے، اور یہ ہماری مذہبی رواداری کا اور مذہبی جو ہماری نسبت ہے اس کا تقاضا بھی ہے، اور ملی حمیت کا تقاضا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو یہ بےتابی اور یہ آذربائیجان کے ساتھ تعلق یہ ہماری ملی ذمہ داری کا مظہر بھی ہے، اور پھر پاکستانیت کا مظہر بھی ہے، اس لیے کہ پاکستان جس کے سفارتی تعلقات آذربائیجان کے ساتھ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم بطور عوام بھی اور ہم بطور حکومت بھی اور بطور ریاست بھی ہم سب کو آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ان کی کسی بھی طرح کی جو سفارتی اخلاقی ہے وہ مدد کرنی چاہیے، اور جس طرح کا کشمیر کے اوپر پاکستان کا جو موقف ہے ہمیشہ سے اصولی موقف رہا ہے، اور یہی اصولی موقف پاکستانی عوام کا اور پاکستانی حکومت کا نگورنو قراباغ کے مسئلے پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس واقعہ میں کیا ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق نہیں ہے کہ جیسے کشمیر کو ہم نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تو مسئلہ بنا، وہ اقوام متحدہ میں گئے، قراردادیں پاس ہوئی، بیٹھے تھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، لیکن اب انہوں نے ایک ہمت کر کے جرأت مندانہ اقدام کیا ہے تو علاقہ آزاد کرانا شروع کر دیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ بلکہ فطری بات ہے کہ پاکستانی بھی سوچیں گے کشمیر کے حوالے سے ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کمزور کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی اور بے بس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور جتنی آپ بے بسی کا اظہار کریں گے اور کمزوری کا اظہار کریں گے، لوگ آپ کو کمزور سمجھ کے اگنور کرتے جائیں گے۔ دنیا ساری جو ہے وہ نیوسنس ویلیو دیکھتی ہے اور کس کی کیا ویلیو ہے۔ افراد بھی آج تو یعنی مادیت کی انتہا ہے کہ جس فرد کو کسی دوسرے فرد کے ساتھ کوئی مفاد نظر نہ آئے وہ اس کو اگنور کرتا ہے، اور بعین ہی ملکوں کے بارے میں جو پالیسی بناتے ہیں تو وہ بھی اسی بنیاد پر بنتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستانیوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ بدماشی کا حل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں علاج بالمثل، تو وہ اسی طرح سے آپ اگر اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ آپ اوفینس کریں گے تو آپ اپنی جو
سرزمین ہے اس کا بھی آپ دفاع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کا بھی تحفظ اسی وقت کر سکتے ہیں جب تک آپ تگڑے نہ ہوں، طاقتور نہ ہوں۔ اگر آپ طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پھر دشمن تو آپ کے اوپر چڑھے گا۔ قرآن نے سیدھا سیدھا فیصلہ کیا ہے، دیکھیں جنگ لڑنا یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جنگ کے لیے تیاری اور طاقت پوری دکھانا یہ اسلام کی پالیسی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنی تیاری اس طرح سے رکھو، گھوڑے تیار رکھو، پوری دنیا تم سے ڈرے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن ڈرتے رہیں، اور ایسے دشمن بھی جن کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پوری دنیا کے دشمنوں کو اور ان کی بدماشیوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچنے کے لیے طاقت کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگورنو کاراباخ کے اس مسئلے میں جو آذربائیجان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور کسی حد تک اپنا علاقہ چھڑوانے میں کامیاب ہوئے ہیں، پاکستان کو بھی اس طرح کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ اور بہت ہو گیا کہ اقوام متحدہ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تقریر کر لی، پچھلے سال بھی کر لی اور اس سال بھی کر لی، کہ اگر کشمیر کے مسئلے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں کرتا تو ہم فوج اتار دیں گے، اور قبضہ اگر نہیں چھوڑتا تو ہم فوج اتار دیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے دھمکی صرف دھمکی نہیں رہنی چاہیے، اس پر عمل درآمد بھی کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آذربائیجان نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی مدد کرنی چاہیے فوجیں داخل کر کے نا، تاکہ وہ ٹھیک کے قراردادوں پر عمل ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آذربائیجان کی صورتحال۔ یقیناً اس نے اقدام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، یہی سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اخلاقی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے کوششیں اپنی جگہ، ہمارے وزیر اعظم فرماتے بھی ہیں کئی دفعہ کہ کیا ہم چڑھائی کر دیں۔ آذربائیجان نے یہ بات پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نہیں کی، بلکہ عملی اقدام کیا، اللہ نے اس کی مدد کی۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی کشمیر کے حوالے سے۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا کرائسس جو انسانیت کو جھیلنا پڑا تھا کووڈ کی صورت میں، اب اس کے اثرات بڑی حد تک چھٹ گئے ہیں۔ کچھ جگہ یہ موجود ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کو جو ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی حرمین کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے کہ حرمین میں عمرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو اب یہ آسانی انسانوں پر اترنے لگی ہے۔ اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ عمرہ شروع ہوا ہے، کب سے جائیں گے، کیسے جائیں گے، SOPs کیا ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ شفیق کاشف صاحب۔ آپ خدام الحرمین، آپ کا ایک ادارہ ہے جو ٹریول اینڈ ٹورز اور حرمین کے حوالے سے خاص طور پر کام کرتا ہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق کاشف صاحب، ہم دیکھ رہے تھے آپ کی تصاویر، آپ صدر پاکستان سے بھی ملے، وہاں ان کے ہاتھوں سے آپ کو اچیومنٹ کا کوئی اعزاز بھی ملا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فرمائیے کہ عمرہ شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کے احباب کا کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں بھی مشکور ہوں آپ کا کہ کل ایوان صدر اسلام آباد میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے عازمین حج اور عمرہ کی خدمت کے حوالے سے اس کا اعتراف کیا، اس کو ریکگنائز کیا۔ تو انشاءاللہ یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک مشعل راہ لے کے آتی ہیں کہ ہم اور زیادہ لوگوں کی کس طرح یقیناً حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بالکل جی۔ دوسرا آپ نے بات کی ہے عمرے کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑی اچھی خبر آ چکی ہے کہ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران SOPs کے تحت جس طرح ایک کامیاب حج آپریشن مکمل کیا، اسی تناظر میں انہی انتظامات اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ اب عمرہ کا آغاز جو ہے وہ 4 اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے۔ مقامی جو لوگ ہوں گے ان کے لیے
اور اس کے لیے باقاعدہ سعودی حکومت نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ متعارف کروا دی ہے آتمرانہ کے نام سے، جس کے اندر جو لوگ بھی عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں سعودی عرب میں جو مقیم ہیں، وہ پاکستانی ہو یا کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، وہ اس اپلیکیشن میں اپنے عمرے کے لیے درخواست جمع کروائیں گے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ان کو ان کے اوقات کا تعین کر دیا جائے گا کہ وہ کس دن اور کس وقت کے لیے عمرہ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ تو ایک مخصوص جگہ پہ مکہ مکرمہ میں ان کو لیا جائے گا اور وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ان کو حرم میں لے جا کر عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور 3 گھنٹے وہ یہاں رہیں گے حرم میں اور عمرہ ادا کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے اور دیگر جو اعمال ہیں عمرہ کے وہ کریں گے، اور اسی طرح حرمین کے اندر نمازیں جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ اسی اپلیکیشن کے اندر یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے کہ جو لوگ مسجد نبوی شریف میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس اپلیکیشن کی مدد سے اپنے اوقات جو ہیں وہ متعین کر لیں گے، اور پھر وہ اس اجازت نامے کے ذریعے اب دونوں حرمین شریفین میں جا سکیں گے۔ یہ فرمائیے جی کہ ایس او پیز وہ پرانے ہیں یا ان میں کوئی ریلیکس یا ریلیف آ گیا ہے اب؟ نہیں، ایس او پیز کے حوالے سے ایک چیز تو طے ہے کہ ان لوگوں کے جو ہیں وہ کورونا ٹیسٹ ان کا ہونا چاہیے، ان کو سعودی حکومت خود بھی جب ان پوائنٹس پہ لائے گی تو وہاں سے بھی ان کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا، اور اسی طرح حرمین کے تمام دروازوں پہ اب یہ سسٹم جو ہے وہ نصب پہلے ہی کر دیے گئے ہوئے ہیں، جہاں سے ہر زائر کا جو حرم میں داخل ہو رہا ہے، ہر معتمر کا جو ٹمپریچر ہے وہ چیک کیا جا سکے گا، اور یہ دنیا کا تیز ترین پروسیس ہوگا لوگوں کی صحت کے حوالے سے چیک کرنے کا اور ان کو باہم وہاں پہ سہولتیں جو ہیں وہ مہیا کرنے کا۔ اسی طرح ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو سعودی عرب سے باہر رہتے ہیں اور عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں، اور یقیناً 27-26 فروری کو جو عمرہ بند ہوا تھا اس کے بعد اب تک یہ بند تھا، تو ان کے لیے بھی سعودی حکومت اعلان کر چکی ہے کہ انشاءاللہ العزیز 4 نومبر سے اس کا آغاز بھی کیا جائے گا، اور جب تمام پروازیں جو ہیں جو معطل تھی وہ بحال ہو چکی ہوں گی، اور دنیا کی تمام ایئر لائنز اپنے ان ایس او پیز کو فالو کر لیں گی جو انہوں نے لے کے آنا ہے غیر ملکی لوگوں کو سعودی عرب میں، تو پھر اس کے لیے بھی ایک اپلیکیشن کی مدد سے، ایک پورٹل کی مدد سے ہی لوگ بکنگ کر سکیں گے، اور اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اسی پہ ہوگا جو ہم آج سے 1 سال پہلے بھی یہ بات کرتے تھے پیغام چینل پہ کہ B2C کی طرف وہ اب جا رہے ہیں، کہ براہ راست لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اس اپلیکیشن میں جائیں پوری دنیا سے اور اپنے لیے جو ہیں وہ اوقات کو جو ٹور آپریٹرز کا اویلیبل ہوں ان کو مقرر کر لیں، اور پھر اسی طریقے سے وہ ہوٹلوں کو بک کر لیں اور ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کر کے وہ عمرہ کے لیے آ سکیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی کہ ٹور آپریٹرز کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے اب نئے دور میں۔ یہ فرمائیے کن کن ویزوں کے حامل اب جا سکیں گے؟ سارے لوگ جا سکیں گے؟ صرف عمرہ زائرین جا سکیں گے سعودی عرب؟ جی بالکل، سب کو اب اس میں اجازت ملے گی۔ یہ ظاہر ہے ایک محدود پیمانے پہ اب یہ ایک تجربہ جس طرح حج کا کامیاب ہو گیا، اور اب یہ داخلی جو لوگ ہیں یا مقیم ہیں سعودی عرب کے، ان کا جو تجربہ یہ ہو رہا ہے پورے اکتوبر کے اندر، جب یہ بھی کامیاب ہو جائے گا تو اس کے تناظر میں پھر نومبر سے جو ہے وہ غیر ملکیوں کے لیے بھی اس کو جو ہے حرمین کو کھولا جائے گا تاکہ وہ بھی آ کے عبادات کر سکیں۔ شفیق کاشف صاحب بہت شکریہ۔ ایک سوال اور ہے، مہنگائی کا سوال۔ 70,000 والا ٹکٹ 2 لاکھ میں دستیاب ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کم ہوگا یا کیا بنے گا؟ اصل میں یہ وجہ بھی یہ بنی ہے کہ چونکہ سعودی عرب نے جو پروازیں براہ راست آتی تھی سعودی عرب، اس میں ظاہر ہے پاکستان سے پاکستان کی ایئر لائن ہی جا سکتی ہے، اور سعودی ایئر لائن جو سعودی عرب کی ایئر لائن ہے، یہ 2 ایسی ایئر لائنز ہیں جو دونوں ممالک کی ہیں، تو باقی ایئر لائنز کو جو ہے وہ براستہ اپنے ملک سے ہو کے جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں امارات ہو، کویت ہو، گلف ہو یا دیگر جو پروازیں تھی، اب یہ لمیٹڈ پروازیں ہیں، اور سعودی حکومت نے جو اجازت دی ہے وہ ابھی صرف جو ایئر لائنیں براہ راست آپریٹ کر رہی ہیں ان کو اجازت دی ہے، اور اس میں آج سے جو ہے ایئر بلو جو ہے پاکستان کی ایک نجی ایئر لائن، اس کو بھی اجازت دے دی گئی ہے
اور 5 اکتوبر تک جو پروازیں سسٹم میں آ گئی ہیں. جہاں تک سوال ہے اس کرائے کے زیادہ ہونے کا، یقیناً یہ ایک زیادتی اور ظلم ہے کہ ایئر لائن جو ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. ان حضرات اور ہمارے تارکین وطن شہریوں کا، بیچاروں کا، جو پچھلے 8 مہینے سے یہاں پڑے ہوئے تھے، بے روزگار تھے، اور اب اپنے ویزا ختم ہونے پہ، اپنے اقامہ ختم ہونے کی وجہ سے واپس جانا چاہتے تھے، تو ان کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ نااقبت دیش لوگ جو مافیاز ہیں، وہ ایئر لائنز میں بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے ٹریول ٹریڈ انڈسٹری میں بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ناجائز. حکومت کو چاہیے جی ان پہ غور کرے، گرفت کرے، اور یہ ناجائز جو منافع خوری ہے اور مجبوری سے جو فائدہ اٹھانا یا استحصال کرنا، اس کا سد باب کرے. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو بہت بہت مبارکباد، بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جب حرمین کے دروازے کھلے ہیں، حج کے لیے کھلے تھے، اب عمرے کے لیے کھلے ہیں، تو آپ کے جذبات کیا ہیں؟ دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ پوری ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے جذبات ہیں. جس دن پہلی مرتبہ تصویروں میں کعبۃ اللہ کو خالی دیکھا تھا اور حرم کا جو مطاف ہے وہ خالی دیکھا تھا، تو صرف میرا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا دل بیٹھ گیا تھا. تو میرے خیال میں ہم سب ڈی مورلائز بھی ہوئے ہیں، پوری ملت اسلامیہ اس بات سے ڈی مورلائز بھی ہوئی ہے. کووڈ ایک بہت بڑی آفت تھی اور آفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. آمین. لیکن میرا خیال ہے حرم اگر بند نہ کیا جاتا، ماہرین کی رائے تھی، انہوں نے بند کر دیا، یعنی جذبات تو بہرحال یہ تھے، جو طبی ماہرین نے جو کچھ کہا بہرحال اس کے مطابق ٹھیک ہوا ہوگا. لیکن جس طرح کا ہمارا ایمانی تعلق اور جذباتی تعلق ہے، میرے خیال میں اگر یہ حرم بند نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کا حوصلہ، اور جس کو ہم بہت اس دفعہ سنا اور سمجھا بھی کہ جو امیونٹی ہے اور قوت مدافعت ہے، بالکل اس کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حرم اگر بند نہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی امیونٹی اور قوت مدافعت اپنی ایمانی قوت کی بدولت اور زیادہ ہوتی. بہرحال یہ بند کیا گیا اور وقتی ضرورت تھی اور طبی ضرورت تھی، اور اب یہ دوبارہ کھل رہا ہے، یقیناً خوشی کی بات ہے. اور جس طرح پوری ملت اسلامیہ کے جذبات ہیں، میرے بھی جذبات ہیں، کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی وہاں پہ جا سکیں اور ایک دفعہ پھر زیارت کر سکیں اور اپنے وہ جو روح کی پیاس ہے اس کو بجھا سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اکرام، بے شک اسی طرح کی یہ زندگی ہے، حالات آگے کو بڑھتے ہیں، عمر آگے کو بڑھتی ہے، چیزیں بدلتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آسانیوں میں بدلتی ہیں، آسانیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، مشکلیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، انسان بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو، اہل پاکستان کو، مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو عافیت سے رکھے اور ان کو بہترین کیفیت اور حالت میں رکھے، اور یہ جو حرم کا دروازہ کھلا ہے تا ابد اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں پہ کھلا رکھے. ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کبھی پھر ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دل بیٹھ گئے تھے ہمارے، دوبارہ دل نہ بیٹھیں. حرم ہمیشہ آباد رہے، مسلمان ہمیشہ شاد رہیں، ہمیشہ یہ در کھلا رہے، رحمتوں کا در. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب